السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع نہایت اہم اور دلچسپ ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو کاروبار کرتے ہیں، کوئی برانڈ چلاتے ہیں یا ایسی اشیاء خریدتے ہیں جن پر نشان لوگو مارک ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 478 سے 489 تک، جو ٹریڈ مارک، پراپرٹی مارک اور جعلی مارک سے متعلق ہیں۔ ہم نہ صرف ان دفعات کو سمجھیں گے بلکہ ہر ایک کے ساتھ روزمرہ زندگی سے مثالیں بھی پیش کریں گے تاکہ قانون کی پیچیدگیاں آسان ہو جائیں۔ میں ہوں راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 478 ٹریڈ مارک، جو نشان کسی مال چیز کے ساتھ لگا ہو اور یہ ظاہر کرے کہ وہ مال کسی خاص شخص ادارے کی پیداوار ہے، اسے ٹریڈ مارک کہتے ہیں۔ اس میں رجسٹرڈ مارکس بھی شامل ہیں، جیسا کہ ٹریڈ مارکس ایکٹ 1940 کے تحت رجسٹر ہوتے ہیں۔ مثال، اپنے ایڈیڈس کے جوتے خریدے اور ان پر 3 لکیریں، 3 سٹرائپس بنی ہوئی ہیں۔ یہ لکیریں اس بات کی علامت ہیں کہ یہ ایڈیڈس کی اصل پروڈکٹ ہے۔ یہ ایک ٹریڈ مارک ہے۔ دفعہ 479 پراپرٹی مارک، وہ نشان جو یہ ظاہر کرے کہ کوئی منقولہ جائیداد، موویبل پراپرٹی، کسی خاص شخص کی ملکیت ہے، پراپرٹی مارک کہلاتا ہے۔ مثال، ایک کمپنی اپنے آلات، مشینز پر اپنا نام نمبر کندہ کر دیتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ان کی ملکیت ہے۔ یہ پراپرٹی مارک کہلائے گا۔ دفعہ 480 جھوٹے ٹریڈ مارک کا استعمال، اگر کوئی شخص ایسی چیزوں پر غلط نشان لگا دے جو یہ ظاہر کرے کہ وہ مال کسی اور مشہور کمپنی کی پیداوار ہے، تو یہ جھوٹے ٹریڈ مارک کا استعمال کہلائے گا۔ مثال، ایک دکاندار نائکی کے نام پر جوتے بیچتا ہے جن پر نائکی جیسا لوگو لگا ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ دفعہ 481 جھوٹے پراپرٹی مارک کا استعمال، اگر کوئی شخص کسی مال پر ایسا نشان لگا دے جو یہ ظاہر کرے کہ وہ کسی اور شخص کی ملکیت ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو، تو یہ جھوٹے پراپرٹی مارک کا استعمال ہوگا۔ مثال، کسی نے کسی کمپنی کی مشین پر اس کا لوگو نقل کر کے لگا دیا تاکہ اسے اصل مشین ظاہر کیا جا سکے۔ دفعہ 482 سزا برائے جھوٹے مارک کا استعمال، سزا 1 سال تک قید جرمانہ دونوں، جب تک کہ وہ یہ ثابت نہ کرے کہ اس نے جان بوجھ کر دھوکہ دینے کی نیت سے ایسا نہیں کیا۔ مثال، ایک تاجر نے لاعلمی میں جعلی مارک والا مال خریدا اور بیچا، لیکن بعد میں ثابت ہو گیا کہ اس کی نیت دھوکہ دینے کی نہیں تھی، تو سزا نہیں دی جائے گی۔ دفعہ 483 ٹریڈ مارک پراپرٹی مارک کی نقل تیار کرنا، سزا 2 سال تک قید جرمانہ دونوں۔ مثال، کوئی شخص جعلی سیمسنگ موبائل تیار کرے اور اس پر سیمسنگ کا لوگو لگا دے تو یہ دفعہ لاگو ہوگی۔ دفعہ 484 سرکاری ملازم کے مارک کی نقل، سزا 3 سال تک قید اور جرمانہ۔ مثال، کسی شخص نے محکمہ کسٹمز کا جعلی سٹیمپ تیار کیا تاکہ کوئی مال غیر قانونی طور پر کلیئر ہو جائے۔ دفعہ 485 جعلی مارک بنانے کے آلات رکھنا، سزا 3 سال تک قید جرمانہ دونوں۔ مثال، کسی کے پاس ایسی مشین یا پلیٹ ہو جس سے وہ جعلی مارک تیار کرتا ہو تو یہ جرم ہے۔ دفعہ 486 جعلی مارک والی اشیاء بیچنا رکھنا، سزا 1 سال تک قید جرمانہ دونوں، جب تک کہ وہ ثابت نہ کرے کہ اس نے مکمل احتیاط برتی، اسے معلوم نہ تھا کہ یہ مارک جعلی ہے، اس نے مکمل معلومات فراہم کیں، وہ بے گناہی سے کام کر رہا تھا۔ مثال، ایک ہول سیلر نے کراچی سے کپڑے خریدے جن پر لیوائز کے لیبل لگے تھے مگر وہ جعلی نکلے، اگر وہ ثابت کرے کہ اسے معلوم نہیں تھا تو وہ بری ہو سکتا ہے۔ دفعہ 487 ریسیپٹیکل پر جھوٹا مارک بنانا، سزا 3 سال تک قید جرمانہ دونوں۔ مثال، کسی نے چینی کی بوری پر میڈ ان جاپان لکھ دیا تاکہ وہ زیادہ قیمت پر بکے، یہ دھوکہ دہی ہے۔ دفعہ 488 جھوٹے مارک کا استعمال، سزا اسی طرح کی سزا جو دفعہ 487 میں درج ہے اگر وہ شخص جھوٹے مارک کو جان بوجھ کر استعمال کرے۔ دفعہ 489 پراپرٹی مارک کو نقصان پہنچانا، سزا 1 سال تک قید جرمانہ دونوں۔ مثال، کسی شخص نے دوسروں کی مشین پر لگا اصل پراپرٹی مارک ہٹا دیا تاکہ اسے بیچ سکے، یہ جرم ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ٹریڈ مارک، پراپرٹی مارک اور ان سے جاری جرائم ہمارے کاروباری نظام میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان قوانین کا مقصد عوام کو دھوکہ دہی، جعلی مصنوعات اور ملکیتی حقوق کی خلاف ورزی سے بچانا ہے۔ اگر آپ پاکستان پینل کوڈ کسی اور قانون سے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں
تو आप मेरे चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जिनके लिंक्स इस वीडियो की तफसील में दिए गए हैं।